بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک انفارمیشن۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت پر روشنی ڈالیں گے جو داماد رسول ہیں، جن کو ذو النورین کا لقب دیا گیا ہے۔ میری مراد سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پر روشنی ڈالنا، ان کے حالات زندگی بیان کرنا، اسلام کے لیے ان کی خدمات کی وضاحت کرنا، ان کے دور میں ہونے والی فتوحات بیان کرنا، ان کی سیرت کو بیان کرنا، کیسے اسلام قبول کیا انہوں نے، اس پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کا واقعہ بھی ہم بیان کریں گے، ان کی اسلامی خدمات اور ان کی شہادت کے حوالے سے بھی آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور ان کے حالات زندگی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ سے استدعا ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ان کو غنی کا لقب دیا گیا، اور غنی کا لقب اس لیے دیا گیا کہ آپ بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے اور آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عفان تھا اور والدہ کا نام اروا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ قریش کے مشہور شاخ بنو امیہ سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب 5ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی ام حکیم بنت عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی تھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب جوان ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ اس میں اپنی امانت اور دیانت سے اتنی ترقی کی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار قریش کے دولت مند لوگوں میں ہونے لگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دوستانہ تعلقات تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے والے چوتھے مسلمان تھے۔ قبول اسلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسیوں سے باندھ کر مارتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر و استقامت سے ان مظالم کو برداشت کیا۔ آخر کار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ کچھ عرصہ بعد مکہ مکرمہ واپس آئے اور بعد میں اہل و عیال کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ 2 ہجری میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کا لقب یا خطاب دیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات پر روشنی ڈالیں تو آپ نے اپنے جان سے بھی اسلام کی خدمت کی اور اپنے مال سے بھی اسلام کی خدمت کی۔ مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر مالی مدد کی اپیل کی تو آپ نے 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1000 دینار نقد پیش کیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے دور خلافت میں
مجلس شورا کے ممتاز رکن رہے اور اسلامی ریاست کے معاملات میں حصہ لیتے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت نیک اور باحیا انسان تھے۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد محرم 24 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 70 سال تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قرآن مجید کی تدوین و اشاعت کا خصوصی اہتمام ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ترتیب دیا ہوا قرآن مجید کا نسخہ منگوایا اور اس کی نقلیں تیار کر کے اسلامی سلطنت کے گورنروں کو بھجوا دیں۔ اس کی ایک نقل مدینہ منورہ میں رکھی اور ساری امت کو ایک ہی قرأت پر اکٹھا کیا۔ اس کارنامے کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جامع القرآن کا خطاب بھی دیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلامی ریاست کی سرحدیں سپین تک جا پہنچیں، چین تک جا پہنچیں اور ہندوستان سے جا ملیں۔ شمالی افریقہ میں طرابلس، تیونس، الجزائر اور مراکش کے ممالک فتح ہوئے۔ قبرص کا جزیرہ بھی فتح ہوا۔ غزنی اور کابل کے علاقے بھی فتح ہوئے۔ حضرت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری بیڑے کی بنیاد رکھی۔ 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سازش کے ذریعے شہید کر دیا گیا۔ شہادت کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے اور کہا جاتا ہے کہ آپ 40 دن سے پیاسے تھے۔ 40 دن سے دشمنوں نے آپ کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ بالآخر وہ دشمن دیواریں پھلانگتے ہوئے اور چھت کو پھاڑتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ جب کمرے میں داخل ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تلاوت فرما رہے تھے۔ بہرحال انہوں نے ظالموں نے ذرا بھی لحاظ نہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 82 برس تھی۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اتنی عالی شان کہ آپ نے ایک موقع پر 1000 اونٹ، یہ غزوہ تبوک کا موقع تھا کہ آپ نے 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1000 دینار نقد رقم پیش کی۔ دوستو، اتنی بڑی رقم اور اتنے مال و اسباب مہیا کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جو اس زمانے میں یہ کر سکتے تھے اور انہوں نے یہ کیا۔ اور وہ کنویں کی مثال میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا جو یہودی کی ملکیت تھا، تو آپ نے وہ کنواں خریدا اور وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ بہت اس وقت کے زمانے میں جب یہ حالات ایسے تھے اور اس وقت اس طرح کی امداد کرنا یہ کوئی آسان کام قطعاً نہیں تھا، اور یہ صرف اور صرف حضرت عثمان ہی کر سکتے تھے۔ حضرت عثمان کے آپ نے دیکھا کہ ان پر جیسے ان کے رشتہ داروں نے مظالم کیے جب وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا، تو آپ کو اپنی اہلیہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، آپ کی زوجہ، آپ کی اہلیہ حضرت رقیہ کے ہمراہ ہجرت کرنا پڑی، اور آپ نے ہجرت کی اور آپ حبشہ کی طرف چلے گئے۔ کچھ عرصہ وہاں پر رہنے کے بعد جب آپ واپس آئے تو پھر جو ہے مکہ مکرمہ میں واپس آئے اور بعد میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ 2 ہجری میں حضرت رقیہ وفات پا گئیں تو پیغمبر اسلام نے ایسی شخصیت کو اپنی دوسری بیٹی جناب ام کلثوم نکاح میں دے دی اور ان کا نکاح بھی حضرت عثمان کے ساتھ کر دیا۔ تو ایک ایسی شخصیت جس کی اسلام کے لیے اتنی زیادہ خدمات ہیں تو یقیناً قابل تحسین بھی ہیں۔ اور حضرت عثمان، میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر حضرت عثمان اس زمانے میں اتنی مال و متاع نہ دیتے اور اسلام کی اس قدر خدمت نہ کرتے تو شاید اسلام کے پھیلانے میں مشکلات کا مزید سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔
امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آئے گا۔ آج کی ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔